فیصل آباد کے ایک بزرگ گزرے ہیں صوفی برکت علی. آپ چونکہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھ رہے ہیں تو یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. صوفی صاحب کا یہ قول بڑا مشہور ہوا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوا کریں گے. صوفی برکت صاحب کے زہد و تقویٰ، روحانی مراتب اور توکل علی اللہ کا ایک زمانہ موترف ہے، اور ان کی کرامات کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. ان کے مریدین اور روحانی تلامذہ کی تعداد لاکھوں میں نہ صحیح تو بلا شبہ ہزاروں میں تو ضرور ہے. اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے. ان کے مریدین کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شناسائی نہ ہونے کے باوجود بہت محبت سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کی تکریم کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آسانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ایک مرید نے ایک دفعہ ہمارے دوست ابن فاضل صاحب کو ایک واقعہ سنایا کہ صوفی صاحب کے ایک مرید کو ایک بڑے سرکاری افسر سے کوئی کام تھا، اور وہ سرکاری افسر اس کا وہ کام نہیں کر کے دے رہا تھا. اس نے آ کر صوفی صاحب سے درخواست کی. اتفاق سے وہ افسر صاحب بھی غالباً سیکٹری تھے، وہ بھی صوفی صاحب کے شاگرد تھے. تو صوفی صاحب نے اس سرکاری افسر کے نام ایک رقعہ لکھ کر اپنے مرید کو دیا. وہ لے کر اس سرکاری افسر کے پاس پہنچا تو سرکاری افسر وہ رقعہ دیکھ کر ہیبت سے اٹھ کھڑا ہوا، ایسے جیسے اس پر ہیبت طاری ہو گئی، اور فوراً جا کر اپنے ماتحتوں کے پاس اس کا وہ کام کروایا اور آ کر اسے اطلاع دی کہ جناب آپ کا کام ہو گیا ہے، اور اسے اچھے طریقے سے رخصت کیا. لیکن اس سارے معاملے میں وہ اس سائل کی خاطر مدارت کرنا بھول گیا. جب صوفی صاحب کو اس کا پتہ چلا تو وہ بڑے برہم ہوئے، ناراض ہوئے، اور حکم جاری کیا کہ آئندہ سے اگر کوئی میرا مرید کسی دوسرے کے پاس کسی کام کے لیے جائے تو پہلے اس کی خاطر مدارت کی جائے اور اس کے بعد اس کا کام کیا جائے یا اس کے آنے کی غرض معلوم کی جائے. یہ واقعہ سن کر ہمارے دوست ابن فاضل صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی خیالات آنے لگے، اور پھر انہوں نے بڑی قیمتی بات کہی. فاضل صاحب نے کہا کہ یار ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک پیر کی تو اتنی تکریم کرتے ہیں کہ اس کا حکم نامہ ملنے پر ہم پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور ہم میں حکم عدولی کی مجال نہیں ہوتی، لیکن وہ جو اصل میں ہمارے پیرانے پیر ہیں، جو رہبر کامل ہیں، جو ہمارے حقیقی مرشد ہیں، جو مصدقہ رحمت للعالمین ہیں، جن کی برکت سے ہم مسلمان ہیں اور جن کی اطاعت و خوشنودی میں ہماری فلاح اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں، کیا ہم ان کو بھی یہ تکریم دیتے ہیں؟ ان کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں؟ کیا ان کے ماننے والے ہمارے پیر بھائی نہیں؟ کیا انہی کے فرمان کے مطابق تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں؟ کیا کبھی کوئی بڑا تو کجا کوئی چھوٹا افسر بھی کسی محمد بشیر یا ریاض احمد کا تعارف کروانے پر کبھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ہو کہ میرا پیر بھائی آیا ہے؟ کیا کبھی ہمارے دل میں کسی اجنبی مسلمان کی مدد کا جذبہ اس درجہ میں پنپ سکا کہ بالیقین اصل پیر بھائی چارہ تو مسلمانی ہے؟ حالانکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں واضح بتا بھی دیا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور المومنون کنفس واحدہ، اور مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. اور پھر فرمایا تم مومنین کو آپس میں رحم دلی میں، باہمی محبت میں اور آپس کی شفقت میں ایک جسم کی مانند دیکھو گے کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور بیداری کے ساتھ تکلیف محسوس کرتا ہے. تو کیوں نہ آج میں اور آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آئندہ سے ہر مسلمان، چاہے ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ ہمارا پیر بھائی ہے، اور ہم اس کی عزت و تکریم اور حاجت روائی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. ممکن ہے اسی عمل کی بدولت روز قیامت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ الفت اور شفاعت نصیب ہو جائے. اور میں یقین سے کہتا ہوں اس اصول پر عمل سے ہمارا معاشرہ جنت کا منظر پیش کرنے لگے اور ہمارا وطن حقیقت میں ایک پازیٹو پاکستان بن جائے.